بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ایگری انفو یوٹیوب چینل. دیکھیں، میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں پکے وٹ زمینوں کے حوالے سے بات کر چکا ہوں. فصل گندم کی ہو، دھان کی ہو، بالکل آخری پروسیس میں جب ہماری فصل میچورٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ہماری فصلیں اچانک بیٹھ جاتی ہیں. گو کہ اسے پہلے ہماری فصلیں دیکھنے میں بڑی اچھی تھیں، صحت مند تھیں، ہر حال سے، ہر لحاظ سے بہت اچھا پرفارم کر رہی تھیں. لیکن یہاں پہ آ کے جب میچورٹی نزدیک لگی ہوتی ہے تو فصلیں بیٹھ جاتی ہیں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ہماری دھان کی فصل کا جو پیریڈ چل رہا تھا پیچھے، اکثریت میں ہماری دھان کی فصل سوکھ کے پکی ہے. آپ فصل کے حالات کو دیکھ کے اندازہ کر رہے تھے 55 60 65 من کا، لیکن بدقسمتی سے پیداوار 35 من سے اوپر نہیں جا سکی. بس یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری فصل کی پیداوار ڈیلی بیسس پہ کم ہو رہی ہوتی ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ پکے وٹ زمینوں میں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ نے اپنی فصل کو سنبھالنا ہوتا ہے. ہماری گندم کی فصل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب ملکنگ سٹیج کراس کرتی ہے، میچورٹی کی طرف فصل جا رہی ہوتی ہے، ہماری فصل پیچز کی شکل میں یا ٹلیوں کی شکل میں یا ڈبوں کی شکل میں سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، کلر تبدیل کر دیتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قبل از وقت یہ پکائی کی طرف چلی جاتی ہے. اور یہی پیچز بعد میں کالے پڑ جاتے ہیں، دانے کا جو کوالٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، پیداوار کم ہوتی ہے. تو یہ معاملات اصل میں اب گوب کی حالت سے شروع ہوتے ہیں. اگر تو آپ کی زمین کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کی فصل کا یا پودے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ایکچول آپ کی زمین کے سٹرکچر کا معاملہ ہے. آپ کی زمین جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اسے اصلاح کی ضرورت ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ بڑا بہترین وقت ہے اس طرح کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کا. میرا مشورہ ہے ایسے فارمرز کے لیے جن کی پکے وٹ کی زمینیں ہیں اور ان کے ساتھ ہر سال اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اگر تو وہ کیمیکل مینجمنٹ کرتے ہیں تو ایلیٹ 1 کلو فی ایکڑ کے حساب سے گوب کے پانی میں فلڈ کر دیں. اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور اب پانی نہیں لگے گا تو ملکنگ سٹیج پہ آپ کو آخری پانی لگانا ہے، آپ وہاں بھی اگر فلڈ کر دیں تو آپ کی فصل کے معاملات بہتر رہیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ ٹاپسن ایم 2 پیکٹ فی ایکڑ کے حساب سے بھی فلڈ میں ڈال سکتے ہیں. اس سے بھی بہت حد تک اس طرح کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اگر آپ بایو کنٹرول کی طرف آتے ہیں، آپ ٹرائکوموناس 10 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے اگر بوٹنگ سٹیج پہ یا گوب کی حالت پہ فلڈ کر دیتے ہیں تو پہلے سال ہی آپ کی زمین میں 80% فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور دھان کی دفعہ جب یہ ٹائم آئے گا، آپ وہاں بھی ایک ایپلیکیشن کر دیتے ہیں تو 100% آپ ان معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ آپ کی زمین میں ان فنجائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین بایو ایجنٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اب جس طرح کہ میں ٹرائکوموناس کی بات کر رہا ہوں، آپ 10 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ میں ڈال دیں بوٹنگ سٹیج پہ. اگر یہ سٹیج مس ہو جاتی ہے تو آپ ملکنگ سٹیج پہ ڈال دیں. یہ فلڈ کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. اب چونکہ فیلڈ میں 2 ہی ٹرائکوڈرما ایکٹیو ہیں اور دونوں ہی اس پروڈکٹ میں پائے جا رہے ہیں، سوڈوموناس بیکٹیریا اور بیسیلس بھی اس پروڈکٹ میں پایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بایو ایجنٹ کے طور پہ یا بایو اینٹی فنگس کے طور پہ ایک تگڑا پروڈکٹ ہے، ایک بہترین پروڈکٹ ہے. تو آپ اس کے ذریعے سے بھی ان معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں آپ ان سے مستفید ہوں گے اور اس طرح کے معاملات جو آپ کی پیداوار میں کمی کا سبب ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے.